ایک جگہ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ وہ آیت ہے جو بالکل آخری وقت آخر زمانے میں جو نازل ہوئی، چند آیتیں ان میں سے ایک ہی آیت ہے، سورۃ توبہ کی غالباً آخری آیت ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو تمہارے نفسوں میں سے، یعنی تمہاری ذات میں سے، بشر میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اور فرمائے کہ تمہارے نقصان کو بہت وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، بہت ان پر گراں گزرتا ہے، تمہارا کوئی بھی ضرر تمہارے نبی کو بہت گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں۔ حریص کس چیز کے؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حریص سے مراد یہاں پر تمہارے ایمان اور اصلاح کے حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہاری اصلاح ہو جائے، اور نہ صرف تمہاری بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو کافر بھی آتے ہیں نا، تمام انسان آتے ہیں۔ امت کی دو قسمیں علماء بتاتے ہیں، امت دعوت، امت اجابت۔ امت اجابت کا مطلب ہے جس نے جواب دے، جس نے قبول کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس نے قبول کر لی وہ امت اجابت ہے، یعنی مسلمان ایمان والے۔ اور امت دعوت اس کو کہتے ہیں جس کو دعوت دی جاتی ہے، یعنی جو غیر مسلم ہیں، تو ایک لحاظ سے وہ بھی آپ کی امت میں ہی ہیں۔ جو قبول کرنے والے ہیں وہ آپ کے پیروکار ہیں، جو قبول نہیں کرنے والے، جو مخالفین ہیں، وہ بھی آپ کی امت میں ہیں۔ تو فرمائے کہ کافروں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ فکر مند کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان ہی گھلا دیں، جان ختم کر دیں، اللہ یؤمنو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے امت کے دل میں نبی کی محبت رکھی، تو نبی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت کی محبت بے پناہ رکھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت لکبائر من امتی، شفاعتی لکبائر من امتی، کہ میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ روزہ مبارک کی طرف جب آدمی جاتا ہے تو ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اسی راستے پہ۔ ایک تو وہ حدیث آگے بورڈ پہ لکھی ہے ریاض الجنہ کہ ما بین بیتی الی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے ممبر کا درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، لیکن اس دن میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ یہ صحیح لفظ جو ہے روضۃ الجنہ ہے، عوام کی زبان پہ ریاض الجنہ چڑھ گیا ہے، اصل تو حدیث میں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ریاض روضہ کی جمع ہے، اور روضہ باغ کو کہتے ہیں کہ روضہ مبارک باغ۔ سعودی عرب کا جو شہر ہے ریاض، لوگ نام بھی رکھتے ہیں ریاض، کیا مطلب باغات، تو اصل لفظ ہے روضۃ الجنہ، ٹھیک ہے، جنت کا باغ ہے یہ۔ اور وہاں جو بورڈ لگے اس پہ بھی وہ چل رہا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے روضہ، عربی میں اردو میں روضہ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ جو حصہ ہے جنت کا باغ ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قیامت میں جنت میں جائے گا، جنت کا حصہ ہوگا یہ، جو آج دنیا میں موجود ہے، اور چھوٹی سی جگہ ہے، مطلب زیادہ بڑی جگہ بھی نہیں، جیسے آپ اس مسجد کے سمجھ لیں ایک تہائی حصہ ہوگا، اتنی بڑی جگہ ہوگی۔ تو ایک تو وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ میری شفاعت امت کے ان لوگوں کے لیے جو کبائر کے مرتکب ہیں، یعنی آخر کار ہر امتی کی سفارش ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ دیکھو جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو، تو ایسے لوگوں کو نکال لیا جائے گا جس میں تھوڑا سا ایمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکالو، تو جہنم سے ایسے لوگوں کو بھی نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر آخر کار اللہ فرمائیں گے اچھا جاؤ ایسا کرو کہ ایسے لوگوں کو بھی نکالو جس نے کبھی کلمہ پڑھا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے گا، یعنی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے وہ بھی آخر کار جائے گا جنت میں ضرور۔